السلام علیکم۔ پاکستان کے تعلیمی منظرنامے میں علم کے دو بڑے دھارے، ایک دینی مدارس کا نظام اور دوسرا عصری جامعات کا، دہائیوں سے ساتھ ساتھ لیکن الگ الگ بہہ رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم ان دونوں کے درمیان موجود فاصلوں کو ختم کرنے اور ایک نئے فکری مستقبل کی تعمیر پر بات کریں گے۔ تو سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہی ہے کہ جو نظام اتنے عرصے سے الگ الگ اپنی راہیں بنائے ہوئے ہیں انہیں ایک دوسرے کے قریب کیسے لایا جائے۔ آج کی ہماری ساری گفتگو اسی اہم نقطے کے گرد گھومے گی۔ تو چلیں سب سے پہلے اس تقسیم کے تاریخی پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں بلکہ اس کی جڑیں برِ صغیر کی تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں تو دونوں نظاموں کا فرق بالکل واضح نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہمارے مدارس ہیں جن کی بنیاد روایتی 8 سالہ نصاب یعنی درس نظامی پر ہے۔ ان کا مقصد دینی علوم کے ماہرین، علماء اور ائمہ پیدا کرنا ہے۔ دوسری طرف ہماری یونیورسٹیاں ہیں جو جدید معیشت کے لیے ڈاکٹر، انجینئر اور دوسرے پروفیشنلز تیار کرتی ہیں۔ اسی بنیادی فرق نے معاشرے میں ایک گہری فکری اور سماجی تقسیم کو جنم دیا ہے۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس تقسیم کو ختم کرنے کی کوششیں ہوئی ہی نہیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان سرکاری پالیسیوں پر جن کا مقصد مدارس کو قومی دھارے میں لانا تھا۔ اگر آپ اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو 1959 کے شریف کمیشن سے لے کر 2009 کی تعلیمی پالیسی تک ہر دور میں اصلاحات کی تجاویز تو پیش کی گئیں، لیکن عملی نفاذ میں ہمیشہ رکاوٹیں رہیں۔ اکثر یہ کوششیں باہمی اعتماد کی کمی، وسائل کی عدم دستیابی اور شاید ایک ٹھوس سیاسی ارادے کے فقدان کی وجہ سے پوری طرح کامیاب نہ ہو سکیں۔ یہ اس چیلنج کی اصل پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ماضی کی ان کوششوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ اب زور اوپر سے اصلاحات مسلط کرنے پر نہیں بلکہ باہمی اشتراک اور مکالمے پر ہے۔ آج اس خلیج کو پر کرنے کی حکمت عملی بالکل بدل گئی ہے۔ اب سوچ یہ ہے کہ مدارس کے روایتی نصاب یعنی درس نظامی کو جدید مضامین سے جوڑا جائے۔ HEC مدارس کی اسناد کو تسلیم کرے تاکہ کیریئر کے نئے مواقع پیدا ہوں، اور سب سے اہم بات یہ کہ دونوں فکری دھاراؤں کے ماہرین کے درمیان ایک بامعنی مکالمے کا آغاز ہو۔ چلیں اب کچھ ایسی روشن مثالوں کی بات کرتے ہیں جہاں یہ نئے اشتراکی ماڈلز عملی طور پر کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ عالمی سطح پر اگر دیکھیں تو مدرسہ ڈسکورسز جیسے منصوبے ایک بڑی فکری تحریک کا حصہ ہیں۔ یہ علماء کو جدید علوم سے جوڑ رہے ہیں تاکہ وہ آج کے دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں۔ اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں مدرسہ.PK کا شعبہ یونیورسٹی اسٹڈیز اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایک بہت ہی منظم اور کہنا چاہیے کہ کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اس پروگرام کا مشن بہت گہرا اور دور رس ہے۔ یہ صرف مدارس کے فارغ التحصیل طلباء و طالبات کو MPhil اور PhD میں داخلہ دلانے تک محدود نہیں، بلکہ انہیں اسلامک اسٹڈیز، ایجوکیشن اور اسلامی نفسیات جیسے اہم شعبوں میں تحقیق کی طرف بھی لا رہا ہے۔ اصل ہدف صرف ڈگری دلانا نہیں ہے بلکہ ایسے لیڈرز تیار کرنا ہے جو ڈگری والی سوچ سے نکل کر مستقبل میں خود ادارے بنائیں اور امت کے لیے حقیقی خدمات انجام دیں۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس کوشش کے نتائج بھی اب سامنے آ رہے ہیں۔ اب تک 500 سے زائد طلباء و طالبات اس پروگرام کے ذریعے ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لے چکے ہیں۔ یہ اس اقدام کی عملی کامیابی کا ایک ٹھوس ثبوت ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس ادارے کا ویژن اس سے کہیں بڑا ہے۔ 2035 تک مدارس کے پس منظر سے 5000 PhD اسکالرز تیار کرنا، یہ ایک ایسا خواب ہے جو پاکستان کے پورے علمی منظرنامے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ان تمام کوششوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اور فکری مستقبل کا منظرنامہ کیسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جیسا کہ دارالعلوم دیوبند پر لکھی گئی ایک تحقیق میں بھی کہا گیا ہے، اصل ضرورت ایک ایسے متفقہ نصاب کی ہے جو معاشرے کی دینی اور دنیاوی دونوں ضروریات پوری کر سکیں۔ یہی خیال اس پوری بحث کا نچوڑ ہے کہ دونوں نظاموں کو ایک دوسرے سے سیکھنا ہوگا۔ اور آخر میں ہم یہ سوال آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، کیا دینی روایت اور جدید علوم کا یہ سنگم پاکستان میں ایک نئے فکری انقلاب کی بنیاد بن سکتا ہے؟ ایک ایسا مستقبل جہاں علم کی کوئی تقسیم نہ ہو،